اس کے جو گناہ ہیں اس کے پاس انتہائی سیاہ رنگ کے انسان کی شکل میں آتے ہیں۔ اس کا چہرہ سیاہ ہوتا ہے، کپڑے پرانے سے بوسیدہ سے، بدبودار حلیہ، اور جب وہ قبر میں ان اعمال کو دیکھے گا تو اس سے پوچھے گا بھئی تم کون ہو؟ تو وہ اس کو بتائے گا کہ میں تمہارے برے اعمال ہوں۔ اب یہ قبر میں انسان پڑا ہوا ہے، گھر والے چلے گئے، مال بھی چلا گیا، اب کون ساتھ رہ گیا؟ نیک اعمال۔ اب عمل صالح ساتھ ہے۔ 3 جگہ پہ انویسٹمنٹ کی ہم نے بات کی تھی، 2 جگہ پہ جو ہم نے اپنی لائف انویسٹ کی تھی، 2 نے تو آخر میں آ کے دھوکہ دے دیا۔ سر کی طرف سے قبر کا عذاب آتا ہے تو نماز کہتی ہے کہ میری طرف سے آنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، وہ سر سے پروٹیکٹ کرتی ہے۔ جب عذاب رائٹ سائڈ سے آنے کی کوشش کرتا ہے تو زکوٰۃ کہتی ہے کہ میری طرف سے آنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ جب عذاب لیفٹ سائڈ سے آنے کی کوشش کرتا ہے تو روزے کہتے ہیں کہ ہماری طرف سے آنے کا کوئی راستہ نہیں۔ یہ اعمال ایسی چیز ہے کہ ہم میں سے ہر انسان جب کچھ بھی، اگر آپ 24 آورس کا انالیسس کریں نا، یا تو ہم کوئی اچھا عمل کر رہے ہوتے ہیں یا کوئی ہم ہر مومنٹ میں برا عمل کر رہے ہوتے ہیں، اور یا پھر وہ مومنٹ جو ہوتا ہے بالکل بلینک ہوتا ہے جس میں نہ کوئی اچھائی ہے نہ کوئی برا، یا آپ بیٹھے سوچ رہے ہیں، صرف آپ کچھ نہیں کر رہے تو کیا ہے، نہ کوئی اچھا عمل ہو رہا ہے نہ کوئی برا۔ ہاں، وہ سوچ بھی اچھا عمل کب ہو جائے گی کہ اگر سوچ میں اللہ کی یاد آ جائے گی تو وہ سوچ بھی نیک اعمال میں تبدیل ہو جائے گی۔ لیکن ہم دیکھیں تو زندگی میں 3 ہی کنڈیشنز میں ہم ہوتے ہیں انسان، یا نیکی کر رہے ہوں گے یا برائی کر رہے ہوں گے۔ نیکی کیا کر رہے ہیں؟ بیٹھے ہوئے تو اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیا، تو کیا ہوا؟ وہ چند لمحے، چند سیکنڈز کیا ہوئے؟ وہ نیک اعمال شروع ہو گئے۔ بیٹھے ہوئے ہیں، غیبت شروع کر دی تو سمجھے برائیوں کا کاؤنٹر شروع ہو گیا۔ جتنی دیر غیبت چلتی رہے گی اتنی دیر برائی ہو رہی ہے۔ کہیں پہ جھوٹ بول دیا تو برائی ہو گئی، سچ بول دیا تو اچھائی ہوگی۔ تو آپ سوچیں کہ پوری 24 گھنٹے میں ہم انہی میں سے کسی نہ کسی کیفیت میں ہوتے ہیں۔ اب ایک طرف نیک اعمال ہیں اور ایک طرف برے اعمال ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی کافر یا کوئی فاسق انسان، جب اس کی وفات ہوتی ہے اور اس کو قبر میں جب ڈالا جاتا ہے تو اگر وہ کافر تھا اور اللہ کا نافرمان تھا تو اس کے جو گناہ ہیں اس کے پاس انتہائی سیاہ رنگ کے انسان کی شکل میں آتے ہیں۔ اس کا چہرہ سیاہ ہوتا ہے، کپڑے پرانے سے بوسیدہ سے، بدبودار حلیہ، اور جب وہ قبر میں ان اعمال کو دیکھے گا تو اس سے پوچھے گا بھئی تم کون ہو؟ تو وہ اس کو بتائے گا کہ میں تمہارے برے اعمال ہوں۔ تو جو برے اعمال ہیں ان کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں دکھائے گا ایک خاص شیپ دے کر کہ یہ دیکھو یہ تمہارے برے اعمال ہیں۔ تو وہ خود ان اٹ سیلف اس کا جو حلیہ اتنا انکمفرٹنگ ہے کہ انسان سوچے کہ اچانک یہاں پر کوئی اس حلیے کا بندہ آ جائے تو ہم تو اپنی اس اچھی سی کھلی جگہ پہ بھی اس بندے کو برداشت نہیں کر سکتے۔ تو قبر جو پہلے ہی تنگ جگہ ہے، پہلے ہی انسان جو ہے وہ ایک انتہائی سٹریسفل سچویشن میں ہے کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا، اور وہاں پر اچانک اس قسم کا انسان آ جائے تو انسان کے خوف اور سٹریس میں کیا ہوگا؟ مزید اضافہ ہو جائے گا۔ دوسری طرف جو نیک اعمال ہیں ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو انسان جب قبر میں ڈالا جاتا ہے تو اس کے جو نیک اعمال ہیں وہ انتہائی سفید رنگ کے لباس میں بالکل روشن اور بہت خوشبودار حالت میں اس کے سامنے آتے ہیں، اور جب وہ انسان اس کو دیکھتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ بھی تم کون ہو، تو وہ کہتا ہے کہ میں تمہارے نیک اعمال ہوں۔ اب یہ قبر میں انسان پڑا ہوا ہے، گھر والے چلے گئے، مال بھی چلا گیا، اب کون ساتھ رہ گیا؟ نیک اعمال۔ اب عمل صالح ساتھ ہے۔ 3 جگہ پہ انویسٹمنٹ کی ہم نے بات کی تھی، 2 جگہ پہ جو ہم نے اپنی لائف انویسٹ کی تھی، 2 نے تو آخر میں آ کے دھوکہ دے دیا۔ دھوکہ ان سینس کہ دے ڈونٹ ہیو اے چوائس نا، مطلب ان کے پاس چوائس نہیں ہے، لیکن ایک قسم کا دھوکہ ہی ہو نا کہ انسان کو جب سب سے زیادہ ضرورت تھی کہ کوئی میرا ساتھ دے، میں اکیلا ہوں، میں پریشان ہوں، میں خوف میں ہوں، میرے نہ رائٹ سائڈ کوئی ہے نہ لیفٹ پہ کوئی ہے، مجھے تم نے 6 فٹ کی ایک گڑھے میں ڈال دیا ہے اور مجھے کوئی کمپنی چاہیے، اس وقت نہ ماں ساتھ ہے، نہ باپ ساتھ ہے، نہ بیوی ساتھ ہے، نہ بچے ساتھ ہیں۔ کون ساتھ دے رہا ہے؟ نیک اعمال، عمل صالح، وہ ساتھ ہیں۔ اور
یہ نیک اعمال ایسے ہیں کہ ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کو قبر میں ڈالا جاتا ہے اور قبر کا عذاب اس کی طرف آتا ہے، تو جب اس کو قبر کا عذاب ہے تو جو نماز ہوتی ہے وہ اس انسان کے سر کی طرف آ جاتی ہے اگر اس نے نمازیں پڑھی ہوئی ہیں، زکوٰۃ جو ہوتی ہے اس کے دائیں طرف آ جاتی ہے، اور روزے جو ہوتے ہیں اس کے بائیں طرف آ جاتے ہیں، اور جو باقی اعمال ہیں، لوگوں کے ساتھ اچھا اخلاق تھا، حسن سلوک تھا، صدقات تھے، نوافل تھے، وہ پاؤں کی طرف آ جاتے ہیں۔ اب جب عذاب اس کا سر کی طرف سے قبر کا عذاب آتا ہے تو نماز کہتی ہے کہ میری طرف سے آنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، وہ سر سے پروٹیکٹ کرتی ہے۔ جب عذاب رائٹ سائڈ سے آنے کی کوشش کرتا ہے تو زکوٰۃ کہتی ہے کہ میری طرف سے آنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ جب عذاب لیفٹ سائڈ سے آنے کی کوشش کرتا ہے تو روزے کہتے ہیں کہ ہماری طرف سے آنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، اور جب وہ پاؤں کی طرف سے آتا ہے تو باقی اعمال جس میں حسن سلوک ہے، اخلاق ہے، نوافل ہیں، وہ روکتے ہیں کہ ہماری طرف سے آنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اب آپ سوچئے کہ اس سچویشن میں جب انسان کی طرف عذاب آ رہا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ رائٹ سائڈ پہ آ کے گاڑی کھڑی ہوگی کہ میری طرف سے نہیں آ سکتے، لیفٹ پہ آ کے گھر کھڑا ہو گیا، پاؤں کی طرف والد صاحب کھڑے ہو گئے، سر کی طرف والدہ کھڑی ہو گئی، نہیں، نہ مال ہے نہ اہل و عیال ہیں، ہماری نمازیں ہیں، ہمارے ذکر و اذکار ہے، قرآن پڑھنا ہے، رزق حلال ہے، اللہ کی راہ میں کیا ہوا صدقہ ہے، یہ سارے نیک اعمال ہیں جو اس وقت انسان کے کام آ رہے ہیں۔ تو تین جگہیں جو ہمارے پاس ہیں، دیکھا جائے تو سب سے زیادہ سنسیئر اور سب سے زیادہ ساتھ رہنا کس نے دیا؟ عمل صالح نے۔ تو لاجک بھی کیا کہتی ہے کہ انسان کو اپنی زندگی کا بڑا حصہ کس چیز پہ انویسٹ کرنا چاہیے جو آپ کے لیے لانگ ٹرم بینیفیشل ہے۔ لانگ ٹرم میں، شارٹ ٹرم میں ہمیں مال بھی فائدہ دے گا اور اہل و عیال بھی فائدہ دیں گے، کیونکہ دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے ظاہر ہے ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ پیسہ ہم نے کمایا، اس سے ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں، گھر لیا، گاڑی لی، اچھی لائف گزارتے ہیں، کام آتا ہے، کام دے رہا ہے، گھر والے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، ہماری ایموشنل نیڈس ہیں، ہماری جو ہے وہ گھر کو سنبھالا ہوا ہے، کھانا پورا، یہ سب چیزیں گھر والے سنبھال رہے ہیں۔ لیکن کیا ہے، یہ ہمارے ساتھ ہمیشہ نہیں رہیں گے۔ ہمیشہ کے رہنے والے کیا ہیں؟ عمل صالح۔